خاموش رات ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں۔ زمین پر ایک بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا ہے، اور ایک نوجوان جو تنہا ہے، بے سر و سامان ہے، مگر اس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آگ اللہ کے ایک بندے کو جلا سکتی ہے، یا پھر آگ بھی حکم کی پابند بن جاتی ہے؟ یہ صرف طاقت کا ٹکراؤ نہیں، یہ توحید اور غرور کی وہ جنگ ہے جو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کے وہ برگزیدہ نبی جنہیں قرآن نے خلیل اللہ کہا۔ اور یہ قصہ ہے نمرود کا، ایک طاقتور بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور انسانوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیں توحید، قربانی، صبر اور حق پر ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، فوج، سلطنت سب عارضی ہیں، اصل طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بت ہر طرف تھے، پتھر، لکڑی، دھات، ہر شکل کا معبود۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں بت تراشے جاتے تھے۔ ان کے والد آزر قوم کے مشہور بت ساز تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام کا دل ان بتوں کو قبول نہ کر سکا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے، ستارے، چاند، سورج، اور پھر کہتے، میں غروب ہونے والوں کو رب نہیں مانتا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نوجوان نے پوری قوم کے عقیدے کو سوال بنا دیا۔ ایک دن جب قوم جشن میں مصروف تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ خاموشی تھی، ہر طرف سجے ہوئے بت۔ انہوں نے ایک ایک کر کے سب بت توڑ ڈالے، سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑا اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم واپس آئی تو چیخ اٹھی، یہ کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، سوال ہوا۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا، اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ عقل پر لگایا گیا زوردار وار تھا۔ معاملہ نمرود کے دربار تک پہنچا، وہی نمرود جس کے پاس فوج تھی، اقتدار تھا اور غرور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی کی شان کے ساتھ دربار میں کھڑے تھے۔ نمرود نے کہا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب آیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے قیدیوں کو بلایا، ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو قتل کر دیا۔ بولا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، نمرود لاجواب ہو گیا۔ حق واضح ہو چکا تھا، مگر غرور اندھا ہوتا ہے۔ نمرود نے اعلان کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ مہینوں تک آگ جمع کی گئی، ایسی آگ جس کی تپش سے پرندے جل جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں باندھے گئے۔ اس لمحے فرشتوں نے پوچھا، کیا آپ کو مدد چاہیے؟ جواب آیا، اللہ کافی ہے۔ یہ ایمان کی انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اور پھر وہ حکم آیا جو تاریخ بن گیا، اے آگ ابراہیم پر کھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ نے جلانا چھوڑ دیا، شعلے پھول بن گئے۔ دنوں بعد جب آگ بجھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامت باہر نکلے۔ نمرود کا غرور راکھ بن چکا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔